صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اور پاکیزہ شمائل یعنی کہ خوبیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کا بیان۔ حاکم و ابو داؤد نے بسند صحیح حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ مناسب ہے کہ جب کسی کو رخصت کریں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ اس شخص کی دین اور دنیا کی فلاح کے لیے دعا ہے جس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ خطیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند ضعیف روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو جمعہ کو پہنتے تھے۔ حکیم ترمذی نے حضرت عبداللہ بن کعب سے نوادر الاصول میں بسند حسن روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کر چکتے تھے تو جو بڑا شخص ہوتا اس کو عنایت فرما دیتے تھے، اور جب کچھ پانی وغیرہ پیتے تو بچا ہوا اس شخص کو عنایت فرماتے جو آپ کی داہنی جانب ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ سخاوت اور لوگوں کو برکت پہنچانے کے عطا فرماتے تھے۔ اور طبرانی نے بسند حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کی ہے کہ جب باد شمالی چلتی تھی یعنی کہ شمال سے آنے والی ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت فیہا۔ وجہ اس دعا کے پڑھنے کی یہ تھی کہ ایسی ہوا کبھی قوم پر بطریق عذاب بھیجی جاتی ہے یعنی کہ عذاب کی وجہ سے، قذاف العزیزی جیسا کہ عزیزی کی کتاب میں ہے۔ تو آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے اس ہوا میں بھیجا ہے، اور یہی ترجمہ ہے اس دعا کا۔ امام احمد اور حاکم نے بسند صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سے کسی کی نسبت یہ اطلاع ہوتی کہ اس نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس سے رنجیدہ اور ناراض رہتے، یہاں تک کہ وہ شخص توبہ کر لیتا، اور جب توبہ کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اس سے راضی ہو جاتے۔ وجہ یہ تھی کہ جھوٹ چونکہ اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ گار سے بغض رکھنا لازم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے اعراض فرماتے تھے، اور سب گناہ گاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی برتاؤ تھا۔ شیرازی نے القاب میں بسند حسن لغیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تھے تو داڑھی مبارک ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، یعنی یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی تھا، بطریق عبادت نہ تھا، عبادت کی وجہ سے نہ تھا۔ اور ابن السنی اور نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ابو نعیم نے نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بسند حسن یہ مضمون نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تھے تو بکثرت داڑھی مبارک کو مسح فرماتے تھے۔ امام احمد نے بسند صحیح حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تھے تو بعدد طاق سلائی آنکھوں میں پھیرتے تھے۔
دوسری حدیث میں جس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے یہ مضمون ہے کہ ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے۔ مسلم اور امام احمد وغیرہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو یعنی کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ حق تعالیٰ کی نعمت یعنی رزق ضائع نہ ہو۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری پیش آتی تھی تو سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے تھے۔ الحمدللہ چوتھا حصہ مکمل ہوا۔ ہماری اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل دین کی باتوں کو دیکھتے رہیں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔